السلام علیکم دوستو، ایک کرسچن کے سوال پہ میں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں دو ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دی ہیں. پلیز ان کو ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں. اور آج کی اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، قرآن اور بائبل سے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں. تو اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور شیئر کرنا ہے. ایوب کی کتاب باب نمبر 38 آیت نمبر 7 میں یہ لکھا ہے، اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. یعنی کہ بائبل کے لحاظ سے تو خدا کے کئی بیٹے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے خدا کے سب بیٹے، یعنی کہ ایک بیٹے کی نہیں بات ہو رہی جو صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے، باقی کئی زیادہ بہت زیادہ خدا کے بیٹے ہیں بائبل میں. یہ اس کا ذکر ہے اس آیت میں. رومیو کی کتاب باب نمبر 8 آیت نمبر 14 میں یہ لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ سب خدا کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ایک بیٹے کی نہیں بات ہو رہی. یعنی کہ اس لحاظ سے تمام عیسائی خدا کے بیٹے ہوئے، خدا کی بات مانتے ہیں وہ تو خدا کے بیٹے ہوئے بائبل کے لحاظ سے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دوستو، اسلام میں خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے. میں قرآن کے حوالے آپ کو اینڈ پہ دوں گا. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اگر بائبل کے لحاظ سے مان بھی لیا جائے کہ خدا نے سب کو بیٹا کہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمارے اس دنیا میں جیسے بیٹے ہوتے ہیں باپ ہوتے ہیں ویسے بیٹا کہا ہے. نہیں، جیسے قرآن میں اللہ پاک نے کہا ہے مسلمانوں کو مومن، مسلم کہا ہے، مومن کہا ہے، ایمان والے کہا ہے. اس طرح بائبل میں یہ اگر کہا گیا ہے نا کہ یہ میرے بیٹے ہیں پیارے جو خدا کی بات مان، تو پھر یہ الگ بات ہے کہ جیسے خدا کی بات ماننے والے کو، عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، کہ جیسے کہتے ہیں ایمان والا مسلم، یا جس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بہت اچھا شاگرد ہے، یا بہت اچھا ایمان والا ہے، یا بہت اچھا مسلم ہے، یا بہت اچھا کرسچن ہے. اگر اس لحاظ سے بیٹا کہا گیا نا تو پھر یہ بات الگ ہے، لیکن اس کے حوالے میں انشاءاللہ آخر پہ دوں گا. اب بات کرتے ہیں جی کہ عیسائی کہتے ہیں نہیں جی یہ خصوصاً بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے. اس کی بات میں انشاءاللہ آگے کرتا ہوں. یہ تو تمام بیٹوں کی بات ہوئی ہے نا، تمام کرسچن بیٹے ہیں خدا کے. اب بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. مرکز کی کتاب باب 1 آیت نمبر 11 میں یہ لکھا ہے، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں. بیٹا ہے کہ نہیں ہے وہ تو بعد میں آپ کو انشاءاللہ اسلام سے میں بتاؤں گا، لیکن بائبل کے لحاظ سے یہ بائبل میں لکھا ہے خدا نے آواز دی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے. لوکا کی کتاب باب نمبر 3 آیت نمبر 22 میں یہ لکھا ہے، اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا گیا ہے خدا کا. اب اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں. گوسپل آف جون باب نمبر 3 آیت نمبر 16، یوحنا کی کتاب باب نمبر 3 آیت نمبر 16 میں یہ لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا گیا ہے. دوستو میں نے یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہے اونلی بیگوٹن سن. کیا لکھا ہے؟ بیگوٹن سن، یعنی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ بیگوٹن سن ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس بیگوٹن کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا، چلتے ہیں اس کے مطلب کو جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو دوستو اس بیگوٹن کا مطلب دیکھنا ہے ہم نے ڈکشنری میں ڈال کے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ سرچ کرتے ہیں بیگوٹن کا مطلب. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بیگوٹن کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہوگی آپ کو اسکرین پہ بھی، لیکن یہ زیادہ کلیئر نظر نہیں آ رہی. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈال کر کے اس کا اردو ترجمہ نا کیا بنتا ہے، اور زیادہ اس کو زوم کر کے دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے،
تو چلتے ہیں گوگل ٹرانسلیشن کے لیے، ہم اس کو پورے سائز کا کر لیتے ہیں، جتنا ہمیں یہ ٹرانسلیشن چاہیے نا اس سائز کی ہم نے یہ کر لی ہے۔ تو چلتے ہیں گوگل ٹرانسلیشن میں، یہ گوگل ٹرانسلیشن اوپن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم پک سلیکٹ کریں گے جو ہم نے ڈکشنری سے نکالی ہوئی ہے، یہ اس کا ترجمہ آ جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پہ۔ یہ بیگوٹن کی ڈکشنری جو ہے وہ ڈیفینیشن انگلش میں تھی، اس کا ترجمہ یہ اردو میں نیچے آ گیا ہے۔ قدرتی طور پر پیدا ہوا بچہ، والدین اور بچوں کا حیاتیاتی خون سے تعلق۔ دوستو بیگوٹن کی یہ ڈیفینیشن جو نیچرلی طور پر یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نیچرلی بیگوٹن چائلڈ یا بائیولوجیکل کے حساب سے اس کا ترجمہ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے پیرنٹس اینڈ چلڈرن ریلیٹڈ بائی بلڈ، یعنی کہ خون کے ذریعے جو ریلیشن ہے نا اس کے بارے کہا گیا ہے۔ جب اس کی ٹرانسلیشن جب ہم نے کیا تو وہاں پہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قدرتی طور پر پیدا ہوا بچہ، والدین اور بچوں کا حیاتیاتی خون سے تعلق۔ دوستو آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں یہ بیگوٹن کی کیا ڈیفینیٹ ہے کہ خون کے تعلق سے پیدا شدہ بچہ۔ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ خون سے پیدا شدہ بچہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ استعمال ہوا ہے کہ وہ خدا سے خون کا تعلق سے پیدا ہوئے۔ دوستو اب میرا تمام غیر مسلم سے یہ ایک سوال ہے کہ کوئی مجھے اس کا جواب دے سکتا ہے؟ یہ جو بیگوٹن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی میں نے آپ کو دکھا دی، ڈیفینیٹ بھی آپ کو دکھا دی ہے، اس کا مطلب بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جنسی تعلق سے پیدا ہونے والے بچے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح خدا سے جنسی تعلق سے پیدا ہوئے؟ جبکہ خدا تو خدا ہے، نور ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کی کوئی جنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، ہوئے کیا؟ یہ تو سچ ہے، یہ پک ہے، یہ بائبل میں بھی لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ کیوں بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جنسی تعلق سے پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو کس نے جنسی تعلق قائم کیا؟ یہ میرا سوال ہے، اس میں کوئی غصے والی بات بھی نہیں ہے، لڑائی والی بات بھی نہیں ہے۔ جو میرے ذہن نے کام کیا میں نے وہ بیگوٹن کا مطلب ڈکشنری کے مطابق لیا اور آپ کو بتایا۔ آپ نے مجھ کو اس کا جواب ضرور دینا ہے کسی میرے بھائی دوست نے، ٹھیک ہے نا۔ خدا تو میرے بھائی نور ہے، پہلی تو بات اس کی کوئی جنس نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا ذکر میں اینڈ پہ کروں گا انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا کے بیٹے ہوئے یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے گوشت بھی تھے، ہڈیاں بھی تھیں، یہ میں آپ کو آگے نا حوالے دوں گا۔ وہ گوشت بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، ان کا خون بھی تھا، اور خدا تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اعمال کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 22 میں یہ لکھا ہے یسوع ناصری ایک شخص تھا۔ کیا تھا؟ شخص تھا۔ شخص کسے کہتے ہیں؟ انسان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کتاب یوحنا باب 10 آیت نمبر 36 میں یہ لکھا ہے تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا۔ کیا لکھا ہے؟ تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا۔ اس آیت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو شخص کہا گیا ہے، آدمی کہا گیا ہے، مین کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یوحنا باب نمبر 6 آیت نمبر 52 میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص تھے۔ کیا لکھا ہے؟ پس یہودی کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص، کیا لکھا ہے؟ یہ شخص، عیسیٰ علیہ السلام کو شخص کہا گیا ہے۔ آگے لکھا ہے اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دیتا ہے۔ یہ آگے لکھا ہے کہ اس کا گوشت بھی ہے، یہ شخص بھی ہے، اس کا گوشت بھی ہے، یہ ہمیں اپنے گوشت کھانے کو دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 5455 اور 56 میں بھی یہی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گوشت بھی تھا اور خون بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص تھے، انسان تھے، کیونکہ ایک انسان سے پیدا بھی ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا گوشت بھی تھا، ان کا خون بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات اس سے ثابت ہوئی کہ وہ شخص تھے، انسان تھے، مرد تھے، ٹھیک ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے۔
اسلام میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نام مانیں تو کوئی مسلمان رہتا ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم انسان ہیں، ہمارے بچے ہمارے جیسے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جتنے بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کی ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو جب اس کی نسل کی افزائش ہوتی ہے تو وہ بالکل ہو بہو اسی کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر جیسے اس دنیا میں جانور ہیں اور جانوروں کے جو بچے ہیں وہ ان کی طرح ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اس دنیا میں پرندے ہیں اور پرندوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اس دنیا میں درخت ہیں اور جب ان کی پیداوار ہوتی ہے تو وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اس دنیا میں انسان ہیں تو انسانوں کی جب افزائش ہوتی ہے، نسل آگے چلتی ہے تو انسانوں کے بچے انسان جیسے ہوتے ہیں۔ تو پچھلی جتنی بھی میں نے آپ کو حوالہ جات دی ہے بائبل سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسان تھے، مرد تھے۔ بائبل لوکا کی کتاب باپ نمبر 11 آیت نمبر 11 میں لکھا ہے، تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ تو دوستو پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے طاقت ہونے کے باوجود، ہر قسم کی طاقت ہونے کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھتے کیوں نہیں بچایا؟ حالانکہ اسلام تو کہتا ہے کہ وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے، وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے۔ بائبل کے لحاظ سے ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، کرسچن لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کو صلیب دی گئی۔ اگر ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا تو وہ باپ نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا صلیب سے؟ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اگر آپ کے پاس طاقت بھی ہو، آپ دیکھ بھی رہے ہو، آپ وہاں پہ موجود بھی ہو جہاں پہ آپ کے بچے کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، تو آپ اپنے بچے کے اوپر ظلم برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کو بچائیں گے نہیں؟ آپ کے پاس طاقت بھی ہو ہر قسم کی، تو آپ کیوں نہیں بچائیں گے اپنے بچے کو؟ یہ کیسا کیا خدا؟ کیوں کیا خدا نے ان کے ساتھ؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو نہ پھانسی ہوئی نہ مطلوب کیا گیا، ٹھیک ہے؟ وہ زندہ آسمان پہ گئے۔ اگر ان کو پھانسی ہوئی یا مطلوب کیا گیا یا صلیب پہ چڑھایا گیا تو پھر خدا کیسا باپ ہے بھائی؟ تم لوگ جو کہتے ہیں وہ کیسا باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مروا دیا؟ اب تھوڑا سا اسلام سے دیکھتے ہیں کہ اسلام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک کی کوئی اولاد ہے یا نہیں اسلام میں، یہ دیکھتے ہیں۔ تو دوستو اگر خدا کے بارے میں دیکھا جائے تو خدا تو نور ہے، زمین و آسمان کا نور ہے خدا، ٹھیک ہے؟ تو ایک نور کا بیٹا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ گوشت والا، ہڈیوں والا، خون والا، ٹھیک ہے؟ جب نور کا بیٹا نور ہی ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا؟ آپ نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بناتے ہیں۔ یہ میں غیر مسلم سے سوال کرتا ہوں کہ مریم علیہ السلام تو والدہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس بائبل کے لحاظ سے، تو اس آیت کے لحاظ سے بگوڈن والی، تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، جو قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں بچے والدین سے، تو نسل افزائش کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں میں نے آپ کو ڈکشنری کے ذریعے پیچھے بتایا بھی ہے، تو پھر وہ کیسے خدا کے بیٹے ہوئے؟ خدا تو نور ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو نور نہیں تھے، وہ تو انسان کے بچے تھے۔ یا تو آپ سب یہ اقرار کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، صرف خدا کے بیٹے تھے، تو پھر بات الگ ہے، ٹاپک الگ ہے، موضوع الگ ہے۔ آپ ایک طرف اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عورت کے، ایک مرد، ایک انسان کے بیٹے کہہ رہے ہو، دوسری طرف آپ خدا کے بیٹے کہہ رہے ہو، یہ کیسی بات ہوئی؟ وہ نور، خدا نور ہے، اس ذات کے آپ بیٹے کہہ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اخلاص آیت نمبر
3 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی کہ اللہ کی نہ کوئی والدین ہیں نہ کوئی اولاد ہے اللہ کی۔ لیکن جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ تو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو اللہ کی تو نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 81 میں یہ لکھا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض، کیا لکھا ہے، اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ اور آیت نمبر 18 میں یہ لکھا ہے 18 میں، کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں؟ یعنی کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے اللہ کی اولاد؟ سورہ الزمر آیت نمبر 4 میں یہ لکھا ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت بالا۔ سورہ مریم کے آیت نمبر 91 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں غیر مسلموں کو کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نا خدا کی اولاد ثابت کرنے میں بیٹھ گئے ہیں۔ اور 92 میں یہ ارشاد فرمایا، شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، یعنی کہ اللہ پاک کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 26 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، یعنی کہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، یعنی کہ باعزت بندے ہیں جن کو خدا کی اولاد ٹھہراتے ہیں نا یہ غیر مسلم، وہ تو اللہ کے عزت والے بندے ہیں، نہ کہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا، یعنی کہ اللہ پاک کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس آیت میں کہا جا رہا ہے۔ سورہ الصفات 152 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں غیر مسلموں کو متوجہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا اللہ پاک کی اولاد ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 68 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگوں کو نا غیر مسلموں کو اللہ پاک نے مخاطب کر کے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جس چیز کا تمہیں علم بھی نہیں ہے اس چیز کا الزام میرے اوپر لگائی جا رہی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور یہ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نا اولاد رکھتا ہے، جو نا اولاد رکھتا ہے، یعنی کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد رکھتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو ڈراؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، وہ جھوٹے ہیں۔
سورہ مریم آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کا سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو کام کرنا ہو تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، لیکن یہ لوگوں نے کرسچن لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا ہی بنا دیا، کچھ نے خدا بنا دیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یعنی کہ غیر مسلم کو مخاطب کیا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے تو اولاد پیدا کی ہے، کوئی اولاد رکھی ہے، حالانکہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 171 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام بن مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں، اس لیے تم اللہ کو اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کا لائق تو صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 116 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ یہ غیر مسلم کو مخاطب کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، بلکہ نہیں ہے اللہ کی کوئی اولاد۔ اور سورہ جن کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے اور نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 91 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا اور اوصاف یہ بتلاتے اللہ پاک اور بے نیاز ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور یہودیوں نے کہا عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا لغو یعنی کہ قول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ دیکھو دوستو، اللہ پاک نے کہا کہ یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عزیز اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے قرآن اور بائبل سے حوالے کہ جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نا خدا تھے۔ میں نے پہلے 2 ویڈیوز بنائی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، میرے چینل پہ اپلوڈ ہیں، تو یہ اگلی ویڈیو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ثابت ہو گیا ہوگا۔ ویسے آگے اور بھی حوالہ جات اگر کسی کو چاہیے تو وہ انشاءاللہ مل سکتے ہیں، تو لیکن میرے خیال سے تو ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو پلیز مہربانی آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کرنا، فالو نہیں کرنا، پلیز شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی کرسچن کو، دوستوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حق کی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، قرآن و حدیث سے ریفرنس دیے ہیں، آپ خود نکال کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی میں نے اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے قرآن و حدیث، قرآن اور بائبل کے حوالے دیے ہیں آپ کو، تو آپ خود بھی پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ شکریہ۔